السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کربلا کی سرزمین میں 4 اور 5 محرم الحرام کو کیا حالات اور واقعات رہے، آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ کربلا میں امام حسین کے آنے کے بعد ابن زیاد نے کوفیوں کو مسجد میں جمع کیا اور ان کے بزرگوں کے درمیان یزید کے بھیجے گئے تحفے تقسیم کیے جو 4000 دینار اور 2 لاکھ درہم تک تھے، اور انہیں دعوت دی کہ کربلا جا کر امام حسین کے خلاف جنگ میں عمر سعید کی مدد کریں۔ ابن زیاد نے کوفہ کی کارگزاری عمر بن حریش کے سپرد کر دی اور خود نخیلہ میں خیمے لگا کر بیٹھ گیا اور لوگوں کو بھی نخیلہ پہنچنے پر مجبور کیا، اور کوفیوں کو کربلا جا کر امام حسین سے جا ملنے سے باز رکھنے کی غرض سے پل کوفہ پر قبضہ کیا اور کسی کو بھی اس پل سے نہیں گزرنے دیا۔ ابن زیاد نے حسین بن نمیر کو 4000 کے لشکر کے ساتھ قاصدیہ سے نخیلہ بلوایا۔ ابن زیاد نے محمد بن اشمت بن فیض قندی، کثیر بن شباب اور کہکا بن سوید کو بھی حکم دیا کہ ابو عبداللہ الحسین کے ساتھ جنگ کے لیے تیار کریں۔ ابن زیاد نے سوید بن عبد الرحمن تحقیق کر کے ان لوگوں کا سراغ لگانے اور اپنے پاس لڑنے کا ہدف دیا جو ابو عبداللہ الحسین کے ساتھ جنگ پر جانے سے اجتناب کر رہے تھے۔ سوید نے کوفہ میں تلاش و تحقیق کے بعد ایک شامی مرد کو پکڑ کر ابن زیاد کے پاس بھجوایا جو اپنی میراث طلب کرنے کو کوفہ آیا تھا۔ ابن زیاد نے کوفیوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے اس شخص کے قتل کا حکم دیا۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا تو سب نخیلہ کی طرف روانہ ہوئے۔ نخیلہ میں بڑے تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے تو ابن زیاد نے حسین بن نمیر، حجار بن اجبر، شیس بن ریمی اور شمر بن ذوالجوشن کو ابن سعید کی مدد کے لیے اس کے لشکر گاہ جا پہنچنے کا حکم دیا۔ شمر نے سب سے پہلے حکم کی تعمیل کی اور روانگی کے لیے تیار ہوا۔ شمر کے بعد حسین بن نمیر 4000 کے لشکر کے ساتھ، مصعب ماری 3000 کے لشکر کے ساتھ اور حسین بن نمیر 2000 کے لشکر کے ساتھ اور نصر بن کھریا 2000 کے لشکر کے ساتھ ابن سعید سے جا ملے۔ اس کے بعد ابن زیاد ایک آدمی شیس بن ریمی کے طرف روانہ کیا اور اس کو حکم دیا کہ ابن سعید سے جا ملیں۔ وہ بھی 1000 سوار لے کر عمر بن سعید کے لشکر گاہ میں پہنچا۔ شیس کے بعد حجار بن ابجر 1000 سوار اور اس کے بعد محمد بن اشمت 1000 سوار لے کر کربلا پہنچا، اور ان کے بعد حارث بن یزید بھی حجار بن ابجر کے پیچھے پیچھے کربلا روانہ ہوا۔ ابن زیاد ہر روز صبح اور شام کوفیوں فوجوں کے 35، 30 اور 50 افراد پر مشتمل دستے کربلا روانہ کرتا تھا، حتیٰ کہ 6 محرم الحرام کو ابن سعید کی سپاہ کی تعداد 20,000 افراد سے تجاوز کر گئی۔ ابن زیاد نے عمر بن سعید کو اس لشکر کا سپہ سالار قرار دیا۔